چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت، سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ کسی کو اپنی محبت کا عادی بنا کر پھر چھوڑ دینا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں، ابھی اٹھ جاؤ تو جینے نہیں دیں گے۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ تمام عمر دکھتے رہیں گے۔ بے شک بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو بندہ رونا پیٹنا ڈال دے۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو۔ باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے، دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی، نکال کر اپنے جسم سے جان دے دیتا ہے۔ بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ باپ جو تمہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہے۔ مجھے تجھ سے بے حد محبت ہے ماں، تو جنت سے بھی خوبصورت ہے ماں۔ محبت صرف والدین سے کرے، کیونکہ اصل محبت صرف والدین ہی کرتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ ہم سب پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ اپنے والد سے ہم کلام رہا کرو، یوں وہ بوڑھا خود کو جوان محسوس کرے گا۔ مفلس نے اٹھا کر کوڑا دان سے ایک قمیض کہا، شکر خدا میرے بچے کی عید ہو گئی۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار ایک باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتا ہے، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کرے، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ غلط فہمی تھی کہ سب اپنے ہیں، مڑ کر جب دیکھا تو سایہ ہم سفر نکلا۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا مستقبل آپ کی سوچ سے زیادہ بہتر لکھا ہے۔ ضرورتوں کی لسٹ میں سکون آج بھی پہلے نمبر پر آتا ہے، جو لسٹ کی باقی ضرورتیں پوری کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال اب سے بہتر کوئی نہیں رکھتا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے، پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ سب ٹھیک تو نہیں ہو سکتا، لیکن اب مضبوط ضرور بن جاؤ گے۔ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑیں۔ وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تھی، وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں
तो फिर अपनी जिंदगी में क्यों परेशान होते हैं? जिसको अल्लाह चला रहा है, लोग ये भूल जाते हैं कि उनका दिल रखने वाला शख्स भी एक दिल रखता है। ये अलग बात है कि मैं किनारे पर बैठा हूं, लेकिन मुझे पता है कि कौन कितने पानी में है। बाज औकात मुझे वाज़े समझ आती है कि अल्लाह ताला मेरी पुकार सुनता है और किसी न किसी वसीले से मुझे जवाब भी देता है। मैं अपने रब की निगाह में हूं। ये एहसास बहुत ही कमाल है। कितनी दिलचस्प बात है ना। समंदरों का मालिक एक आंसू पसंद करता है। शाखें रहें तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। हंसने पे भी आ जाते हैं बेसाख्ता आंसू। कुछ लोग मुझे ऐसी दुआ दे के गए हैं। अजीब है ये मोहब्बत की दुनिया। जो दिल में रहते हैं वही दर्द देते हैं। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वो एक ना एक दिन हमें वापस जरूर मिलती है। आसमान से कभी नाकामी का पैगाम नहीं आता। आसमान से हमेशा एक यकीन दहानी आती है कि गम ना करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। अगर ताल्लुक में अदाकारी की बजाय वफादारी का मुआमला रखा जाए तो हर रिश्ता बहुत अनमोल हो जाएगा। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, और पर सुकून जिंदगी गुजारने के लिए इन बातों को नजरअंदाज करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही असल रिश्ते निभाना है। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो। ये बागी हो जाए तो हराम हलाल, जायज नाजायज कुछ भी नहीं देख पाती। हजरत लूत की बीवी जहन्नम में, जबकि फिरौन की बीवी जन्नत में। अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं कि कौन किसी का क्या लगता है। वो ईमान देखता है, खानदान नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं और तुम मुआफी मांगो, मैं फिर भी तुम्हें मुआफ कर दूंगा। बहुत कुछ छोड़ रखा है मैंने अपने अल्लाह के भरोसे। मेरा अल्लाह मुझे कभी नाउम्मीद नहीं करेगा। इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कोशिश के बावजूद भी उजाला ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अंधेरे से सुलह ना करे। एतबार वो वाहिद ट्रॉफी है जिसे जीत कर लोग तोड़ देते हैं। कुछ लोग अपने आप को फरिश्ता सिफत समझते हैं और वो होते भी हैं, लेकिन उनकी सिफत इज़राइल जैसी होती है, यानी मौत का फरिश्ता। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पे खड़ा ना हो, वो असल कहानी नहीं जान पाता। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। इन सब से अब जितना दूर रहोगे इतना ही खुश रहोगे। हसद करने वाले के लिए यही सजा काफी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते। तो कोशिश करके एक अच्छा रबड़ बन जाओ ताकि किसी का गम तो मिटा सको। हम इस बात का फैसला करना क्यों नहीं छोड़ सकते कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नुमी। अल्लाह ताला ने अपने फैसलों में हमसे कब राय मांगी है। तकदीर पे शकवा ना करे। इंसान इतना अक्लमंद नहीं कि अल्लाह पाक के इरादों को समझ सके। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसको भरने नहीं देते हैं। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए इसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। तकरीबन 18,000 मखलूकात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क भेजता हूं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे वक्त में बदल जाते हैं और कुछ बुरे वक्त को बदल देते हैं। जिंदगी कितनी ही तंग, रास्ते कितने ही तारीक, वसाइल कितने ही महदूद हो जाएं, अपने रब पर भरोसा रखें, वही मुसब्बब अल असबाब है। आज के इंसानों से ताल्लुकात शतरंज से भी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता
کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرا بنا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کسی زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی گناہ ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ اب جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اب سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب آپ کا ذلیل ہونے کو جی چاہ رہا ہونا تو آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ آستین کا سانپ بن کر حملہ کرنے والے دوست سے وہ دشمن بہتر ہے جو سامنے سے حملہ کرتا ہے۔ مخلص ہو کے دیکھیں، آپ کا خلوص آپ کے منہ پر ماریں گے لوگ۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ انسان نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتا ہے، لیکن جنت کی لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتا۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور با اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور نہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں، اس لیے 2 دن کم جیو مگر سر اٹھا کے جیو۔ حاسدوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اسے پتہ بھی نہ ہو، بس یہی ہے سچی محبت۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ نزدیکی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہرا، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔